الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں کئی ایک مقامات پر یہ ارشاد فرما چکا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ کہیں فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، تم ایماندار ہو۔ کہیں فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور جب بھی کوئی بات کیا کرو سچی بات کیا کرو۔ کہیں فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور تم میں سے ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے کل کے لیے دیکھے کہ اس نے آج اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ کہیں فرمایا ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے نسلیں چلائیں، قبیلے بنائے، خاندان بنائے، یعنی جہاں بھی
ایمان والوں کا تذکرہ ہوا ان کو تقوی اور پرہیزگاری کا حکم لازمی دیا گیا۔ گویا کہ یہ دونوں باتیں آپس میں لازم اور ملزوم ہیں کہ اگر ایمان ہے تو اس انسان کے اندر تقوی بھی لازمی ہوگا، اگر ایمان نہیں ہے تو تقوی بھی نہیں۔ تقوی کے بغیر ایمان نامکمل ہے، اور اکیلا تقوی ہو تو ایمان نہ ہو تو بھی یہ نامکمل ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ بس میں ڈرتا ہوں اللہ سے، بس میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، کوئی جرم نہیں کروں گا، لیکن وہ نہ اللہ کو مانتا ہے نہ اس کے رسول کو مانتا ہے، صرف زبان سے یہ اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں جہنم سے ڈرتا ہوں، میں قیامت کے عذاب سے، قیامت کی سختیوں سے، قبر کے عذاب سے ڈرتا ہوں، لیکن اس کے اعمال، اس کے افعال، اس کا کردار یہ بتا رہا ہے کہ یہ بندہ اپنے باتوں میں جھوٹا ہے۔ اور ایک بندہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، اس کے رسول پر ایمان لایا ہوں، میں ہر وہ کام کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہوگا، میں اپنی زندگی کا شب و روز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزاروں گا، لیکن زندگی میں عملی طور پر وہ اس طرح کا نظر نہیں آتا، تو یہ بھی بندہ ایسا ہے کہ جو اپنے ایمان میں مکمل نہیں ہے، جس کے بارے میں اللہ نے یوں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم دعویٰ تو بڑا کرتے ہو کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن جو تم کہتے ہو وہ تم کرتے نہیں ہو۔ اصل مسئلہ یہ ہے، پرابلم یہ نہیں ہے کہ تم کہتے کیوں نہیں ہو، جو تم کہتے ہو اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم ویسا کرتے نہیں ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، جو تم کہتے ہو ہم یہ کریں گے وہ تم کرتے نہیں ہو۔ تم اس بات کو اتنا ہلکا نہیں سمجھو کہ ٹھیک ہے ہم نے کہہ دیا ہم نے نہیں کیا تو ایسا کیا ہو گیا۔ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی شے ہے، یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے کہ منہ سے نکال دی یا دعویٰ کر دیا یہ ہوگا وہ ہوگا فلاں ہوگا، امت مسلمہ متحد ہو جائے گی، ہم سب ایمان والے ہو جائیں گے، میں ایسا کر دوں گا وہ ویسا کر دے گا۔ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے جو تم کہو اور وہ تم کرو نہیں۔ آپ اگر سورۃ البقرہ کی سیر کریں تو پہلے پارے کا 5واں رکوع انہی آیات کے اندر ختم ہو رہا ہے۔ اتأمرون الناس بالبر، اللہ بنی اسرائیل سے فرما رہا ہے، چوتھے رکوع سے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوتا ہے اور یہ تقریباً 10ویں رکوع کے اینڈ تک بنی اسرائیل کا تذکرہ چلتا ہے۔ سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع سے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوتا ہے اور 10واں رکوع تقریباً بنی اسرائیل کے احکامات کے اندر، ان کی باتوں کے اندر، ان کی خیانتوں کے اندر، ان کی جو ہے وہ کمیوں کوتاہیوں کے اندر یہ سارا بیان ہوا ہے۔ تو چوتھے رکوع کے اندر یعنی 5واں رکوع جو ہے اس کا یہاں اختتام ہو رہا ہے، فرمایا کہ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم وہی لوگ ہو جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو کہتے ہو نماز پڑھا کرو، ان سے کہتے ہو قرآن پڑھا کرو، ان سے کہتے ہو ذکر و اذکار کیا کرو، ان سے کہتے ہو زکوٰۃ دیا کرو، صدقہ خیرات کیا کرو وغیرہ۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم خود اس پر کوئی عمل نہیں کرتے، اپنے آپ کو پیچھے رکھتے ہو۔ لوگوں کو تو کہتے ہو کہ یہ کام کرو، اتأمرون الناس بالبر، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ یعنی لوگوں کو تو کہتے ہو کہ یہ کام کرو، تمہیں کیوں نہیں کرنا آتا؟
جو کام تم لوگوں سے کروانا چاہتے ہو ان سے ان کا رب راضی کروانا چاہتے ہو، کیا تمہیں اپنے رب کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اتأمرون الناس، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، تمہارا بڑا جرم یہ ہے کہ تم کوئی ان پڑھ جاہل نہیں ہو کہ بس تم نے کسی مولوی سے سنا کہ یہ کام نیکی کا کر لو، اب وہ پتہ نہیں نیکی کا کام ہے بھی کہ نہیں، اس لیے دوسروں کو کہہ دیا کہ بھئی یہ میں نے سنا ہے نیکی کا کام ہے تم کر لو، ایسا معاملہ بھی نہیں ہے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تم کتاب کو پڑھ کر جانتے ہو کہ یہ نیکی ہے، سنی سنی بات نہیں ہے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تم اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہو، اور اللہ کی کتاب ان کے لیے، یہودیوں کے لیے کون سی کتاب تھی؟ تورات۔ تم تورات کے اندر اللہ کے احکامات کو پڑھتے ہو، سچ بولنا نیکی ہے، وعدہ وفا کرنا نیکی ہے، شرک سے بچنا یہ نیکی ہے، اللہ کی عبادت کرنا نیکی ہے، روزے رکھنا نیکی ہے۔ یہ روزے صرف مسلمانوں پر نہیں ہے، پچھلی قوموں پر بھی تھے۔ اپنے مال سے غریبوں کی مدد کرنا نیکی ہے، یہ تم نے صرف لوگوں سے نہیں سنا ہوا، بلکہ انتم تتلون الکتاب، تم نے خود اپنی آنکھوں سے کتاب میں لکھا ہوا دیکھا اور اپنی زبان سے پڑھا۔ تتلون الکتاب کا مطلب کیا ہے؟ تم خود کتاب کی تلاوت کرتے ہو، جس طرح آج ہم مسلمان قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا، رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہمیں ایک بخار سا چڑھ جاتا ہے، جی بس میں نے 2 قرآن ختم کرنے، 3 ختم کرنے، 4 ختم کرنے۔ یا عام دنوں کے اندر بھی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، پڑھنا نیکی ہے، پڑھیں، لیکن سمجھنے کا حکم دیا گیا ہے، قرآن کو سمجھنے کا حکم دیا گیا ہے، صرف پڑھنے کا نہیں کہا گیا۔ پڑھنے پر تو نیکیاں ملیں گی، 1 حرف پر 10 نیکیاں، لیکن قرآن کو سمجھنے کا حکم دیا گیا ہے، سمجھیں گے تو پتہ چلے گا یہ نیکی کا کام ہے اور یہ گناہ کا کام ہے۔ ورنہ میں بھی قرآن پڑھتا ہوں، آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں، آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں تقریباً کوئی 100 مرتبہ سے زیادہ قرآن پڑھ لیا ہوگا، 100 مرتبہ سے زیادہ؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیں، 100 مرتبہ سے زیادہ قرآن کو پڑھ لیا ہے، کیا قرآن کی کسی ایک آیت کا معنی اور مفہوم بھی آتا ہے؟ یہ کتنی بڑی جہالت ہے ہماری کہ ہم نے نیکیاں حاصل کرنے کے لیے تو اس کی بڑی تلاوت کر لی، اس کو سمجھنے کے لیے ایک آیت کا بھی ترجمہ ہمیں نہیں آتا، ایک آیت کا بھی۔ ہمارے موبائل میں کوئی میسج آ جائے اور ہم اس زبان کو نہ جانتے ہوں، مثلا انگریزی میں میسج آ جاتا ہے، تو اب ہر بندہ انگریزی تو نہیں پڑھا ہوا، تو ہم فوراً اس کو لے جا کر کسی کو دکھاتے ہیں، یار یہ تھوڑا سا پڑھو دیکھو کیا آیا ہوا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ عربی زبان ہمیں نہیں آتی، قرآن سارا عربی میں نازل ہوا ہے، اللہ کی قسم کھا کر بتائیں، میں بھی اور آپ بھی کبھی ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے کبھی ہمارے دل میں یہ بات آئی ہے کہ میں اس آیت کا کسی عالم سے، کسی ترجمے والے سے ترجمہ تو پوچھ لوں کہ یار اس آیت کا مجھے ترجمہ بتا دو کہ یہاں میرا رب مجھے کیا حکم دے رہا ہے، یہاں اللہ مجھے کس چیز سے منع کر رہا ہے، یہاں مجھے کس چیز کی ترغیب دلائی جا رہی ہے، یہاں مجھے کس چیز سے روکا جا رہا ہے۔ کبھی ہم نے توجہ کی؟ نہیں توجہ کی۔ حتیٰ کہ اگر آپ پنجاب سائڈ پہ چلے جائیں نا، وہاں علماء جلسوں کے اندر، تقریروں کے اندر قرآن جو ہے نا وہ ترنم سے پڑھتے ہیں، طرز لگا کر، سر کے ساتھ پڑھتے۔ اکثر بیشتر علماء جو پیشہ ور خطیب ہے نا، پیشہ ور خطیب، 2 کتابیں پڑھ لی، 4 کتابیں پڑھ لی، بس مولویوں کی رٹی رٹائی تقریریں سن لی، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، ان میں سے اکثریت کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا،
وہ پیشہ ور خطیب ہیں، میں نے اپنا بیان، اس کا بیان سن لیا، اس نے میرا بیان سن لیا، اس نے اس کا بیان سن لیا، بس وہ قرآن کی کچھ آیتیں یاد کر لیں، وہ پڑھ رہے ہیں، اس کی ایک وجہ پوچھو، دلیل دیتا ہوں۔ آپ نے اکثر، ابھی آپ نیٹ اٹھائیں اور کسی بھی عالم دین کا آپ ترجمہ اٹھائیں، اس کی تقریر سنیں، آپ بیان سنیں اس کا، اگر وہ بیان کر رہا ہے اور بیان کرتے کرتے اس نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ لی، مثال کے طور پر ان الذین کفروا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت تیار کر دی ہے، ان کے لیے باغات ہیں، ان کے لیے نہریں ہیں۔ اب اس نے یہ جنت کا ذکر بیچ میں آ گیا، باغات کا ذکر بیچ میں آ گیا، نہروں کا ذکر بیچ میں آ گیا، تو قوم نے جیسے اس نے آیت ختم کی نا تو قوم فوراً کہتی ہے سبحان اللہ۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہی عالم اگر اس کے بعد کی آیت پڑھتا ہے جس میں جہنم کا ذکر ہے، جس میں جہنم کا ذکر ہے کہ جو بندہ کفر کرے گا، شرک کرے گا، گناہ کرے گا، ایمان لانے کے بعد ظلم اور زیادتی کرے گا، اللہ اس کو سخت عذاب دے گا۔ اب مجھے بتائیں اس آیت پر استغفر اللہ کہنا چاہیے تھا کہ سبحان اللہ کہنا چاہیے تھا؟ اس مولوی نے اس آیت کو بھی اسی طرح ترنم میں، طرز میں پڑھا، اور جیسے اس نے آیت ختم کی تو پبلک نے کہا سبحان اللہ۔ یعنی جنت کا ذکر تھا تو وہاں جنت کا سوال کرنا چاہیے تھا، سبحان اللہ نہیں کہنا تھا، سبحان اللہ نہیں کہنا تھا، جنت کا سوال کرنا تھا۔ کیوں؟ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں قرآن تلاوت کر رہے ہوتے اور آپ کا ذکر کسی ایسی آیت سے ہوتا جس آیت میں اللہ جنت کا تذکرہ کر رہا ہوتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت پر رک جاتے اور اللہ سے جنت کا سوال کرتے نماز کی حالت میں۔ سبحان اللہ نہیں کہتے تھے، اللہ اکبر نہیں کہتے تھے، الحمدللہ نہیں کہتے تھے، اس آیت پر رک کر اللہ سے جنت کا سوال کرتے تھے۔ یہ ہے حضور کا طریقہ۔ اسی طرح اماں جی بیان فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کسی ایسی آیت سے ہوتا، گزر آپ کا تلاوت کرتے کرتے کسی ایسی آیت سے ہوتا جس میں اللہ کے، جہنم کے اور اس کے عذاب کا ذکر ہوتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں ٹھہر جاتے اور جہنم سے پناہ مانگتے، جہنم سے پناہ مانگتے۔ یہ حضور کا طریقہ ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ مولوی تب تک تقریر نہیں کرتا جب تک پبلک اس کے ساتھ بولے نہیں۔ وہ بعض دفعہ خود کہہ رہا ہوتا ہے یار میں تو کسی گنگوں کے اندر آ گیا ہوں، بے زبانوں کے اندر آ گیا ہوں، تم لوگوں کو قرآن سے دلچسپی نہیں ہے، تم کو قرآن سے محبت نہیں ہے، میں اتنا طرز کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن کی جھڑیاں لگا رہا ہوں، قرآن کی آیات کی بارش برسا رہا ہوں، تم نہ سبحان اللہ کہہ رہے ہو نہ الحمدللہ کہہ رہے ہو۔ یعنی تب تک مولوی کو موت پڑنے لگ جاتی ہے جب تک پبلک اس کے ساتھ بولے نہیں۔ اور یہ میں تمام مکاتب فکر کی بات کر رہا ہوں، اس میں ہمارے اہل حدیثوں کے بڑے بڑے نامور خطباء اس میں شامل ہیں جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، انہیں ترجمے کا علم نہیں ہوتا، بس وہ ترنم کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، موضوع کچھ ہوتا ہے، بیان کچھ ہو رہا ہوتا ہے، آیت ختم ہوتی ہے تو پھر یوں کرتے ہیں، مطلب او بھائی بولو میرے ساتھ۔ اور قوم بھی کہتی ہے نعرہ تکبیر، فلانا ڈینگنا ڈھمکانا، پھر اس کو زمین سے لے کے آسمان کی بلندیوں تک اس خطیب کو چھوڑ کر آتے ہیں، علامت الدہر والقہر، پتہ نہیں کیا کیا اس کے لقبات ہوتے ہیں۔ اور مولوی بھی سمجھتا ہے کہ آج میں نے تقریر کی، اللہ کی قسم اتنے نعرے لگے کہ مسجد گونج اٹھی میری تقریر پہ۔ اللہ کی پناہ۔ وجہ کیا ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا، پبلک کو بھی سمجھ نہیں آ رہا
کہ یہاں عذاب کا ذکر ہو رہا ہے، ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی ہے، یہاں جنت کا ذکر ہو رہا ہے، ہمیں جو ہے اللہ سے جنت کا سوال کرنا ہے، یہاں کسی گناہ کا ذکر ہو رہا ہے، ہمیں استغفر اللہ کہنا ہے، یہاں اللہ کی کسی نعمت کا ذکر ہو رہا ہے، ہمیں الحمدللہ کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے کسی کو معلوم نہیں۔ یہ رویہ اختیار کیا تھا بنی اسرائیل نے اپنی کتاب کے ساتھ، تبھی اللہ نے فرمایا اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اور ایسا بھی نہیں کہ تمہیں کچھ علم نہیں ہے، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تم کتاب کو اچھے طریقے سے پڑھتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہاں کس چیز کا حکم ہے، کس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے؟ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں، تمہیں شعور نہیں ہے، تم سمجھتے نہیں ہو؟ اللہ اس انداز میں پوچھ رہا۔ یہی چیز میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ ہم قرآن کی بڑی مرتبہ تلاوت کر چکے ہیں، سینکڑوں مرتبہ ہم قرآن کے ختم کر چکے ہیں۔ کیا ہمیں قرآن کی کسی ایک آیت کا معنی مفہوم آتا ہے؟ تو پھر سنیے ہمارے متعلق قرآن کیا کہتا ہے۔ سورہ محمد کو اٹھائیے، 26واں پارہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، افلا یتدبرون القرآن، ان لوگوں کو کیا ہو گیا، یہ قرآن پر کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، قرآن پڑھنے والوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ نہیں فرمایا جو قرآن نہیں پڑھتے، جو پڑھتا ہے اسی سے تو اللہ شکوہ کر رہا ہے۔ ایک تو پڑھتا ہی نہیں ہے، اس کی ٹینشن ہی نہیں ہے، اس کو پتہ نہ میں نے کبھی مسجد میں جانا ہے، نہ کبھی مدرسے میں جانا ہے، نہ قرآن کو ہاتھ لگانا ہے۔ ہاں قسم کی باری آ جائے گی تو میں قرآن سر پہ اٹھا لوں گا، پھر میں قرآن کو سینے سے بھی لگاؤں گا، لیکن پڑھنے کی باری آئے، سمجھنے کی باری آئے تو مجھے موت پڑتی ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ فرما رہا ہے افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ آج میں بھی اپنے دل کو ٹٹولوں، آپ بھی ٹٹولیں، کیا واقعتاً ہمارے دلوں پر تالے نہیں لگے ہوئے کہ ہمیں قرآن کی کسی ایک آیت کا بھی ترجمہ نہیں آتا، کسی ایک آیت کا مفہوم کا علم نہیں ہے؟ اور اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم قرآن پڑھتے ہو، اس پر غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ اور اللہ کی قسم ہمارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، ورنہ ہم قرآن جب پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے والے بھی ہوتے، اس پر غور کرنے والے بھی ہوتے، ہمیں معلوم ہوتا ہمارا رب ہمیں کہاں پر نیکی کا حکم دے رہا ہے، کہاں برائی سے منع کر رہا ہے، کہاں ہمیں جو ہے حسن سلوک کا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے رہا ہے، کہاں ہمیں لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنے سے منع کر رہا ہے، کہاں ہمیں تجارت کا حکم دے رہا ہے، کہاں ہمیں سود سے، برائیوں سے روک رہا ہے، ہمیں اس کے بارے میں علم ہوتا۔ ہم نے قرآن کے ساتھ ستیلے پن کا اس سے بھی زیادہ برا ہم نے سلوک کیا قرآن کے ساتھ۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے ایمان والو، تمہیں موت آئے اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو مسلمان بنتا کب ہے انسان؟ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پڑھتا ہے، جب پڑھے گا، علم ہوگا اس کے پاس، پھر وہ اس پر عمل کرنا شروع کرے گا، عمل کرنا شروع کرے گا، تب یہ مومن کہلائے گا، ورنہ صرف مسلمان ہے۔ جس طرح میں ہوں، آپ میں، ہم سب مسلمان، بس وہ ماں باپ مسلمان تھے، ان کے پچھلے ماں باپ مسلمان تھے، تو پچھلی نسلوں سے ہم مسلمان چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ میں بھی مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں، میرا نام بھی مسلمانوں والا ہے، آپ کا بھی مسلمانوں والا، شکل و صورت میں تھوڑا بہت فرق ہے، میں کسی کے ساتھ، آپ کسی کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، اندر ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جب ایسا رویہ ہم اپنے ساتھ کریں تو یاد رکھیں یہ جو اس وقت ہمارے ساتھ ہو رہا ہے نا، ہم اسی کے مستحق ہیں۔ جو کچھ اس وقت ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہمارے ساتھ زیادتی نہیں ہے، اللہ کی قسم۔
اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، تم پر اتنا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فتیلہ پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ کھجور کے چھلکے کو، کھجور کی گٹھلی کے اندر ایک چھوٹا سا دھاگا ہوتا ہے، کھجور کی گٹھلی میں ایک چھوٹا سا دھاگا ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے اتنا بھی تمہارے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ ایک جگہ فرمایا وَلَا تُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور نقیر کسے کہتے ہیں؟ کھجور کی گٹھلی کی پچھلی سائڈ پہ چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے۔ کتنا سوراخ ہوتا ہے؟ جہاں سے کھجور کا پودا پھلتا ہے پھولتا ہے، اس سوراخ کے برابر بھی اللہ فرماتا ہے کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ ہم پر اب کیسے ظلم کر رہے ہیں؟ ہم پر کوئی ظلم نہیں ہو رہا، ہم انہی محالات اور مصائب کے مستحق ہیں ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ قرآن کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، جو رویہ ہے، جو سلوک ہے، جو دین کے ساتھ ہمارا سلوک ہے، جو نمازوں کے ساتھ ہمارا سلوک ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے ساتھ ہمارا سلوک ہے، تو مجھے بتائیں اگر ایسے حالات نہ آئیں تو کیا ہم پر آسمان سے بارشیں برسنا شروع ہو جائیں؟ کیا آپ نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ سورہ طٰہٰ کو پڑھیے، 16ویں پارہ کے بالکل آخری صفحے سے پچھلے صفحے کی بالکل آخری آیت، 16ویں پارے کی سیکنڈ لاسٹ صفحے کی آخری لائن پر یہ آیت موجود ہے۔ کیا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے منہ پھیر لے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا، سب سے پہلے جو میں وار کرتا ہوں اس کی معیشت کو، کاروبار کو تباہ کر دیتا ہوں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، سزا کے طور پہ وہ بیان کر رہا ہے کہ جو مجھ سے منہ موڑے، میرے ذکر سے منہ موڑے، سب سے پہلے جو اس کے ساتھ کام کرتا ہوں کیا کرتا ہوں؟ معیشت کو، اس کے کاروبار کو تباہ کر دیتا ہوں۔ بہت کچھ ہوتے ہوئے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ ایک تو کسی کے پاس ویسے کچھ نہیں ہے آج کے دور میں، کیا خیال؟ مہنگائی نے کمر توڑ رکھی ہے، یہ ہے وہ ہے، چیزوں کے ریٹ کہاں پہنچ چکے ہیں۔ ایک تو یہ حالت ہے، ایک اس سے بھی بری حالت یہ ہوتی ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے اللہ جو وار کرتا ہے انسان کو سزا دیتا ہے، معیشت کو تنگ کر دیتا ہے، کاروبار کو تنگ کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ ایسے انسان کو اندھوں میں کھڑا کرے گا، اندھا بنا کر۔ پھر یہ وہاں چیخے گا، چلائے گا کہ مجھے کیا ہو گیا، دنیا کے اندر میری آنکھیں تھیں، میں لوگوں کو دیکھا کرتا تھا، چیزوں مجھے نظر آتی تھیں، آج مجھے کیا ہو گیا کہ میری آنکھیں کہاں چلی گئی ہیں؟ اللہ فرمائے گا بات اصل میں یہ ہے، ایک وقت تھا جب تیرے پاس آنکھیں موجود تھیں، تو سب کچھ دیکھ سکتا تھا، سن سکتا تھا، سمجھ سکتا تھا، تو اس پر عمل پیرا ہو سکتا تھا، لیکن تو نے ان سے کنارہ کشی اختیار کی، آنکھیں پھیر لیں، تو نے ان سے توجہ ہٹا لی، تجھے ان کا کوئی لحاظ نہ رہا، تجھے کوئی شرم اور حیا باقی نہ رہی۔ یہ اس کا بدلہ ہے، جیسے تو بھول گیا تھا ایسے آج ہم بھی تجھے بھول گئے ہیں۔ اس آیت کے بارے میں اکثر علماء یا اکثر آپ جملے لکھے ہوئے پڑھیں گے، دیکھنا کہیں اللہ بھلا نہ دے، وہ یہی ہے وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، جیسے تو بھول گیا تھا آج تجھے بھی اسی طرح بھلا دیا گیا ہے۔ تو اللہ نے جو ہم سے کہا ہے نا کہ اے ایمان والو، تمہیں ایمان کی حالت میں موت آئے، تو ایمان کب ہمارے اندر آئے گا؟ جب ہم ایمان کے بارے میں سنیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، ان پر عمل پیرا ہوں گے۔ ہم نے کبھی خود قرآن نہیں پڑھنا، حدیث کو نہیں پڑھنا، سننا نہیں ہے، سمجھنا نہیں ہے، آنا بھی ہے تو بس ٹائم پاس کرنے کے لیے آنا ہے۔ کسی کو یوں ہو رہا ہوتا ہے، کسی کو یوں ہو رہا ہوتا ہے، کوئی سو رہا ہوتا ہے، کسی کی نیند آ رہی ہوتی ہے، یہ ہمارا جمعے کے ساتھ سلوک ہوتا ہے۔ عام جلسے جلوسوں کے اندر ہمیں جانے کے لیے ویسے تکلیف ہوتی ہے، اللہ کا شکر ہے، ہاں گلی محلے میں کوئی تھیٹر لگ جائے، کوئی فلم لگ جائے، سینما گھر کھول جائے، ٹکٹیں فری ہو جائیں، اللہ کی قسم ہماری نسلیں بھی وہاں تک پہنچی ہوئی ہوں گی۔ دودھ پینے والے بچوں کو بھی مائیں ساتھ لے کر وہ فلمیں دیکھنے کے لیے، کیونکہ مفت میں ہوتا ہے۔ جنت مفت میں ملتی ہے، قرآن و سنت کی تعلیم مفت میں ملتی ہے، سننا سنانا مفت کو ملتا ہے۔ ہمیں یہ بیماری پڑتی ہے، ہم سنتے نہیں۔ ویسے کہنے کو ہم یہ ہیں، ہم سویڈن کی ایسی کی تیسی کر دیں گے، ہم فرانس کو یہ کر دیں گے، ہم فلاں کو یہ کر دیں گے، انہوں نے قرآن کی گستاخی کر دی، ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ان کے چیزوں کا بائیکاٹ کریں گے، اور خود جو ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق ہے ان خبیثوں سے بھی زیادہ برا تعلق ہے۔ جنہوں نے قرآن کی توہین کی، ہمیں وہ ظاہری طور پر نظر آ رہی ہے،
کہ یہ توہین ہے اور واقعتاً توہین ہے، لیکن جو ہمارا تعلق اللہ کے دین کے ساتھ ہے، اللہ کے قرآن کے ساتھ ہے، اتنا ان کا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے الماری کے اوپر، اس کو دھول لگ رہی ہے، مٹی لگ رہی ہے، اس کو دیمک کھا رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ گھر کے اندر قرآن موجود ہے، سامنے قرآن موجود ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، بدکاری کر رہے ہیں، دھوکہ دھڑی کر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو مجھے بتائیں، اس نے اگر گستاخی کی اور واقعتاً وہ سزا کا مستحق ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، تو جو ہم نے قرآن کے ساتھ سلوک کیا ہوا ہے ہمیں کون سزا دے گا؟ ہم نے جو دین کے ساتھ سلوک کیا ہوا ہے ہمارا کیا بنے گا؟ پھر اللہ ہمیں ایسے سزائیں دیتا ہے جن حالات اور پریشانیوں اور مصیبتوں سے ہم ابھی گزر رہے ہیں نا، اسی کے ہم مستحق ہیں۔ دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، ہمیں عالم قرآن کے ساتھ ساتھ عامل قرآن بنائے، یعنی قرآن کا علم بھی ہمیں آتا ہو اور قرآن پر ہم عمل پیرا کرنے والے بھی ہوں، اور حدیث کا ہمیں علم آتا ہو، ہم حدیث پر عمل پیرا ہونے والے بھی ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سننے والے ہوں، سمجھنے والے ہوں۔ اللہ ہماری دنیا بہتر بنا دے، آخرت کامیابی کے طرف، آخرت کی کامیابی ہمیں عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔